معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں. آج ہم انشاءاللہ مسواک کے موضوع پر جو ایک موضوع اور عمل جس کو ہم اتنا عام سا سمجھتے ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. مسواک کہتے کس کو ہیں؟ مسواک یہ ہے کہ قدرتی جو درخت ہے اس سے حاصل ہونے والی جو ایک لکڑی ہے اس کو مسواک کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ بقرہ کے اندر، کہ بے شک اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے جو گناہ کر کے شرمندہ ہونے کے بعد توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور وہ لوگ جو پاکی حاصل کرنے والے ہیں، وہ ظاہری ہو وہ باطنی ہو، اس پاکی کو اللہ رب العزت جو پاکی حاصل کرتا ہے اللہ رب العزت کو ایسا بندہ بہت پسند ہے. تو مسواک بھی ایک ظاہری پاکی کی قسم ہے. مسواک کے فضائل بہت زیادہ ہیں لیکن ہم مختصر کچھ چیزیں اس ٹاپک میں ذکر کریں گے اس درس میں. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی 299 نمبر حدیث ہے. آپ نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کو بڑے اچھے طریقے سے پاک اور صاف کرتی ہے اور یہ تمہارے رب کی رضا اور خوشی کا ذریعہ ہے. یعنی منہ ہمارا صاف ہو رہا ہے، ہمیں اس میں فائدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رب کی رضا اور خوشی کا بھی یہ ذریعہ ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء. ایک روایت میں ہے عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے لیے ہر وضو کے وقت مسواک کو لازم قرار دے دے. اور دوسری روایت میں ہر نماز کے وقت مسواک کو لازم قرار دے دیتا. لیکن آپ نے امت پر مشقت کے ڈر کی وجہ سے اس کو فرض یا واجب نہیں کیا، لیکن یہ سنت موقدہ رہی. یعنی مسواک کا حکم کیا ہوا کہ یہ سنت موقدہ ہے لیکن فرض یا واجب نہیں، لیکن یہ کام بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہے. اس لیے وضو کے وقت، ہر وضو کے وقت بندے کو یہ کرنا چاہیے، اور نماز کے وقت بھی، جیسا کہ عرب علماء نماز کے وقت بھی مسواک نکالی اور مسواک نکال کر کے وہ کر کے جیب میں ڈال کے پھر نماز شروع کرتے ہیں. تو یہ دونوں طرح کی روایت آتی ہیں، اس لیے ہمیں وضو کے وقت بھی اس کو لازمی پکڑنا چاہیے، اور نماز کے وقت وہ نماز کی فرض ہے یا سنت پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی نماز شروع کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہے کہ اصل میں یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے. اور آگے فوائد میں آگے مزید باتیں آئیں. مسواک جو ہے یہ پچھلے کئی انبیاء کی یہ سنت ہے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسواک کی، جیسا کہ یہ تاریخی باتوں میں آتا ہے. مسواک جو ہے یہ نیکیوں میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے. اس کا اندازہ ہم کسی حدیث سے لگا سکتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ او عند کل وضوء، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر وضو اور ہر نماز کے اس کو لازمی قرار دیتا. اس کا مطلب کیا کہ آپ جب مسواک کے بغیر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی اس نماز کا اجر قدرے کم ہے، لیکن جو نماز آپ مسواک کر کے پڑھتے ہیں اس میں آپ کی نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اس میں آپ کے رب کی رضا اور خوشی کے ساتھ ساتھ آپ کی نماز کے وقت جو فرشتے آپ کی نیکیاں لکھ رہے ہیں اور ان کی بھی خوشی کا ذریعہ ہے، آپ کے دوست و احباب کی خوشی کا بھی ذریعہ ہے. کسی کمرے یا گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر بھی آپ کا منہ اچھا ہے، اس میں بدبو نہیں آ رہی، تو وہاں کے لوگ بھی اس کی وجہ سے خوش ہیں. اور انسان کی شادی کے بعد بیوی کی بھی یہ رضا اور خوشی کا یہ ذریعہ ہے. تو جب رب کی رضا اور خوشی اس میں آ گئی تو جب آپ نے مسواک کی رب کی خوشی کے اندر
تمام لوگوں کی خوشی ہے، تو ہم اس حدیث سے یعنی تمام لوگوں کو اللہ کے بعد خوش کر سکتے ہیں۔ مسواک اب کس کس وقت میں کرنی چاہیے؟ جیسا کہ آپ نے حدیث میں بھی سن لیا کہ ہر وضو کے وقت اور ہر نماز کے وقت مسواک کرے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت، کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو پوچھا گیا مومنوں کی ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ جب گھر داخل ہوتے تو کیا کرتے؟ تو فرماتی کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو آپ مسواک سے ابتدا کرتے، یعنی آپ کے منہ کے اندر مسواک ہوتی ہے، آپ مسواک کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور فائدہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بندہ گھر میں داخل ہو رہا ہے، بیوی ہے تو بیوی کے پاس جانا اس کو دینی حکم ہے، تو بیوی کے قریب جائے گا، اگر بدبو آ رہی تو اس سے نفرت کر سکتی ہے، اور بعض دفعہ اسی نفرت کے اسی سبب کی وجہ سے، منہ سے بدبو آنے کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور یہی لڑائی جھگڑا کبھی طلاق کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے مسواک کر کے اپنے منہ کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، بدبو ختم ہوگی، رب کی رضا، فرشتوں کی رضا، دوست و احباب کی رضا، اور بیوی کی بھی اس کے اندر رضا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے گھر میں داخل ہوتے وقت ایک سنت یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ کو مسواک کرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، کمرے میں داخل ہوتے وقت مسواک کرنا چاہیے۔ رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ اٹھتے وقت آپ مسواک کرتے، اور سوتے وقت بھی مسواک کر کے بندے کو سونا چاہیے، اور جب اٹھے تب بھی بندے کو مسواک کرنا چاہیے، کیونکہ نیند جو ہے یہ منہ کا ذائقہ بدل دیتی ہے، منہ بند رہتا ہے، معدے سے جو ہوا آتی ہے وہ بھی منہ بند رہنے کی وجہ سے ناک سے خارج ہوتی ہے، تو یہ منہ بند رہنے کی وجہ سے بدبو کا سبب ہوتا ہے۔ تو جب آپ اٹھیں تو مسواک کریں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ کھانے سے پہلے مسواک کریں تاکہ جب آپ کھانا کھائیں آپ کے منہ کے اندر جو ذرات باقی ہیں وہ اندر نہ چلے جائیں، اور کھانا کھانے کے بعد بھی مسواک کریں تاکہ کھانے کے دوران جو مادے آپ کی ذرات آپ کے دانتوں کے درمیان یا منہ میں رہ گئے وہ منہ کے اندر رہنے کی وجہ سے آپ کے دانتوں کو نقصان نہ پہنچائیں، دانتوں کو کیڑا نہ لگے، اور کئی طرح کی اور بیماریوں کی وجہ نہ بنے، اس لیے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی مسواک کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے وقت، کیونکہ آپ رب ذوالجلال کی کلام کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی آپ کو مسواک کر کے اس کی ابتدا کرنی چاہیے۔ جب انسان کافی دیر خاموش بیٹھا رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، منہ ہلا نہیں، بند منہ ہے، تو منہ بند رہنے کی وجہ سے جو انسان کے منہ کے اندر قدرتی پھونک ہے، یہ جو پانی منہ کے اندر ہے یہ لیزدار ہو جاتا ہے۔ اگر منہ کا ذائقہ بدلتا ہوا نظر آئے، لیزدار یہ پانی بندے کو محسوس ہو، تو بندے کو بعد میں مسواک کرنی چاہیے۔ یعنی کہ مسواک آپ ہر وقت ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن بھی بندے کو مسواک کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ روزے کی حالت کے اندر بھی بندے کو دن میں وضو کے دوران مسواک کرنی چاہیے، کسی بھی ٹائم روزے میں بندہ ویسے ہی رب کے بہت قریب ہے، اور مسواک کر کے اور بھی رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ مسواک کا گلے کے اندر اور حلق کے اندر مبالغہ کرنا کہ آپ کی آ آ کی آواز آئے، یعنی منہ کھول کر کے آپ اندر کوے تک اپنی مسواک کو لگائیں تاکہ آپ کا حلق اچھے طریقے سے صاف ہو جائے۔ مسواک کا حکم جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ سنت موقدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، یہ سارے احکام۔ مسواک کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اتنی ایک شیبر تک، اتنا ایک بالش تک مسواک ہونی چاہیے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ آپ کی مسواک چھوٹی ہو، بڑی ہو، لمبی ہو، جیسی آپ کو جیب میں رکھنے میں آسانی ہو تو آپ اتنی مسواک رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کی چھوٹی مسواک ہے، یہ جی مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، آپ کے لیے یہ مسئلہ ہے، یہ چھوٹی ہے، ایک بالش سے چھوٹی ہے، یہ جی آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، عجیب غریب لوگوں نے باتیں بنائی۔ آپ کی چھوٹی مسواک ہو، بڑی ہو، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جتنا مرضی اس کا سائز ہے۔ مسواک کس درخت کی ہونی چاہیے؟ مسواک اگر تازہ درخت ہے تو زیادہ بہتر ہے، جیسے عود عرب میں استعمال ہوتا تھا، عود کی مسواک ہو، زیتون ہے، کیکر ہے، نیم ہے، یعنی کوئی بھی جو تازہ درخت ہو اس کی آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ اور جس درخت کی آپ مسواک کریں گے اس درخت کا اثر آپ کے اندر باقی رہے گا، جیسا کہ آپ کیکر کی مسواک کرتے ہیں، کیکر کا جو درخت کا مغلظ ہوتا ہے، یعنی سخت گاڑھا اور مضبوط ہوتا ہے، اس سے یہ کہ آپ کے مسوڑوں کو مضبوطی ملے گی۔ زیتون جو ہے یہ گرم ہوتا ہے، تو یہ گرمی بھی ہے انسان کے جسم کے لیے بعض اوقات فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور نیم جو ہے، نیم کے درخت کی اگر آپ مسواک کر لیں تو نیم کا درخت آپ کے جسم کی جو زائد گرمی اس کو نکال دیتا ہے، اور معدے کو فاسد مادوں سے پاک کر دیتا ہے، اور اس سے نکل جاتے ہیں۔ جسم کے اندر جو زائل گندا جو معدے کے اندر پانی ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، اور اس سے معدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ آج اس دور کے اندر شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جس کا معدہ ٹھیک ہو،
میدے میں بہت زیادہ خرابیاں، ہماری خوراکیں ایسی، خوراکوں کے اندر ایسے کیمیکل جس کی وجہ سے ہمارے میدے اکثر خراب ہیں، لیکن اگر ہم اس مسواک کو اگر لازم پکڑ لیں تو ہمارا میدا بھی پاک صاف اچھا ہو جائے گا اور مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ مسواک کیسی ہو، بہت سخت ہو یا نرم ہو؟ مسواک نرم ہو تاکہ آپ کے منہ کو، اور خصوصاً خواتین کا جسم اور منہ کے جو مسوڑ ہیں کافی نرم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے ویسے ہی نزاکت رکھی ہے، جبکہ مردوں کے مسوڑے بھی بڑے نرم ہوتے ہیں، تو یہ نرم مسواک ہو، اس کو زیادہ چبا لیا جائے تاکہ مسوڑوں میں وہ زخم نہ بنا دیں۔ مسواک کیسے کریں؟ مسواک پہلے آپ دائیں طرف سے شروع کریں، دائیں طرف سے رگڑتے ہوئے چوڑائی کے اندر، یعنی پہلے دائیں طرف لے کے جائیں، پھر بائیں طرف لے کے جائیں، اور طبی لحاظ سے یہ کہ آپ اوپر بھی لے کے جائیں اور نیچے بھی لے کے جائیں، اس لحاظ سے یعنی سنت یہ ہے کہ آپ دائیں طرف ایسے کریں، ایسے کر کے آپ دائیں بائیں کر کے پہلے دائیں طرف سے شروع کریں پھر بائیں طرف، اسی طریقے سے اندر دانتوں کے اوپر دائیں طرف پھر بائیں طرف، ایسے نیچے والے دانتوں کے اندر سائڈ میں پہلے دائیں پھر بائیں، اور ایسے آپ اوپر اور نیچے بھی مسواک کریں۔ یہ طبی لحاظ سے فائدہ مند ہے کہ کوئی ذرہ اس میں باقی نہ رہے۔ اور یہ مسواک والا ایسا حکم ہے کہ بڑی کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا اور فرمایا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مسواک کے بارے میں بہت کثرت سے بتا چکا ہوں، یعنی بہت زیادہ اس کے بارے میں آپ نے بتایا۔ مسواک کو دھو کر کے بندے کو رکھنا چاہیے، مسواک کر لی، دھو کر کے رکھ لی، اب اس کو استعمال کریں، اور دھونے سے کرنے سے پہلے بھی اگر پانی میسر ہو، موقع ہے تو اس کو دھو کر کے استعمال کریں۔ مسواک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہے اور آپ مرض کے اندر مبتلا ہے، تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اس حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آپ نے بڑی شدت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی، کیونکہ آپ جانتی تھی آپ مسواک اکثر اور کثرت سے کرتے تھے۔ آپ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور آپ نے اشارہ کیا، تو آپ نے مومنوں کی ماں نے اس مسواک کو چبایا، نرم کیا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس مرض کی حالت میں بھی مسواک کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں جب انسان بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس حالت میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو نہیں چھوڑا۔ مسواک کے اور بھی کئی فوائد ہیں، جیسا کہ یہ بلغم جس بندے کو بہت زیادہ آتی ہے یا کم ہے یا حلق میں لٹکی رہتی ہے، یہ مسواک کرے، مسواک کرنے کی وجہ سے اس کی بلغم کم ہو جاتی ہے، اور مسلسل کرتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ مسواک جو آنکھ کی نظر کو، بینائی کو تیز کرتی ہے، اور مسواک کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس بندے کا گلا خراب ہو وہ مسواک کرے تو اس کا گلا قدر بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور گلے میں موجود جو ٹانسلز ہیں اور بیکٹیریا ہیں جو یہ بہترین جگہ گلے میں جمع ہونے کی، تو یہ اس مسواک کرنے کی وجہ سے یہاں پر جمع ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے جسم کا بڑا اہم ترین حصہ ہے ٹانسل۔ یہ ٹانسل انسان کی بڑھوتری کا، نشو و نما کا بھی سبب بنتے ہیں، اور یہ بھی مسواک ہے ذریعہ جس سے یہ زیادہ ہوتی ہے۔ کیڑا لگنے سے محفوظ رہتا ہے دانت۔ دن میں 5 سے 10 بار مسواک بندے کو کم از کم کرنی چاہیے۔ 5 بار آپ نے وضو کے وقت کی، 5 بار آپ نے نماز پڑھتے وقت کی، 10 بار ہوگی۔ 3 بار کم از کم آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے سے پہلے 3 بار، کھانا کھانے کے بعد 3 بار کریں، جو تقریباً 16 بار تقریباً بنتا ہے۔ تو کم از کم 16 بار اگر نہیں تو بندے کو کم از کم 10 کے قریب بار بندہ مسواک کرے، اور یہ کرنے کی وجہ سے اس کے اور بھی فائدے کہ دانت تکلیف سے محفوظ رہے گا، اور دانت آپ کا درد سے محفوظ ہوگا۔ اس کی وجہ سے انسان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ وہ بھائی جو یہ اپنے ساتھ یہ فکر رکھتے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں لگتی، صبح آدھی روٹی کھائی، تھوڑی کھائی، بھوک ہی نہیں لگی، جن بھائیوں کو بھوک کم لگتی ہے وہ اس سنت کو اپنائیں، یہ طبی لحاظ سے بھی آپ کو فائدہ دے گی، جس کی وجہ سے آپ کو بھوک زیادہ لگنا شروع ہو جائے۔ اور گلے کی تکلیف میں کمی مسواک کی وجہ سے، دانتوں پر پیلا پن اور کئی طرح کے کیڑا جو بندے کا لگ جاتا ہے، کالے ہونا شروع ہو گئے، تو اگر آپ دن میں اتنی بار مسواک کریں گے تو آپ کے دانت انشاءاللہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں نے ٹوتھ پیسٹ اور برش کو یعنی مسواک کے مد مقابل کہا ہے کہ اگر مسواک نہیں ہے، ٹوتھ پیسٹ اور برش استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا مد مقابل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ٹھیک ہے فائدہ۔ تو جس علاقے میں بندے کو مسواک ملتی ہو، ٹھیک ہے وہ دن میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بھی استعمال کر لے، لیکن مسواک کا وہ زیادہ استعمال کرے۔ لیکن اگر اس کو مسواک اس علاقے میں میسر نہیں ہے، نہیں مل رہی، تو اگر برش کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ اس حالت میں مد مقابل ہی شمار ہوگی۔ اللہ رب العزت اس جس کو ہم ایک چھوٹی سی اور عام سی سنت سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے
جہاں پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے وہاں پر ہی ہمارے دانتوں کی اور ہمارے اپنے جسم کے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس کو اللہ رب العزت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔